پاکستان کی گورنمنٹ میں کیا بادشاہی نظام رہا ہے؟ اور اگر رہا ہے تو پاکستان کا بادشاہ پہلا کون تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں کس بادشاہ کے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1947 کی تقسیم، جو کہ برصغیر پاک و ہند کی ایک المیہ ہے، سب اس کو جانتے ہیں، ہوا کچھ یوں کہ تقسیم کے وقت حکومت پاکستان ایک طرف مملکت پاکستان بننے جا رہی تھی اور ایک طرف بھارت۔ ان دونوں کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی قانون پاکستان اور ہندوستان کی ضرورت تھا۔ فی الفور کسی بھی قسم کے قانون سازی ممکن نہ تھی۔ 1886 کا انڈین ایکٹ، جو کہ برٹش گورنمنٹ کے دور میں پاس ہوا تھا، برٹش پارلیمنٹ سے اسے منظوری دی گئی تھی، اسی ترمیم کو ایز اٹ از منوعین قبول کر کے مملکت پاکستان کے قانون کو تصور کر لیا گیا، اور جارج ششم، جو کہ اس وقت برگنگھم پیلس کے اندر مقیم تھے، برطانیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی بادشاہ کنسیڈر کیے گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جارج ششم کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ آپ کے حلف کا متن کچھ یوں تھا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح مملکت پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا رہا ہوں، میں قانون اور آئین کی پاسداری کروں گا، میں جارج ششم کو ایز اے بادشاہ وفادار رہوں گا۔ یہ بات آج کے جرنلسٹ، سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ میں کوئی الفاظ غلط استعمال نہ کر دوں، یہ جو ہمارے اینکر صاحبان ہیں، اگر ان کے علم میں آ جائے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اگر کوئی اور پرسنالٹی ہو تو اس قسم کا یہاں پہ واولہ شروع ہو جائے کہ سننے کو آپ کو کیا نہ کچھ ملے۔ ہوا کچھ یوں، تقسیم کے وقت پاکستان جو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن رہا تھا، اس کو رن کرنے کے لیے ایک نظام درکار تھا، اور وہ نظام آئین پاکستان کہلاتا ہے۔ کیونکہ آئین ہمارے پاس نہیں تھا تو اس لیے ہمیں فور کسی قانون کو ایکسیپٹ کرنا تھا، تو موجودہ ہمارے ہاں جو نظام چل رہا تھا وہ بادشاہی نظام تھا، اور اس میں برطانیہ کے آئین کے مطابق ہم نے پاکستان کو رن کیا، اور 23 مارچ 1956 میں پاکستان حکومت کا پہلا آئین منظور ہوا، اور یوں مملکت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانا شروع ہوئی۔ اور جارج ششم کے بعد ان کی بیٹی کوئین الزبتھ، وہ ہماری ملکہ بھی رہی، مگر 23 مارچ 1956 کو جب ہم نے اپنا آئین مرتب کیا اور ہماری مقننہ نے اسے اپروو کیا اور ہماری فیڈرل کابینہ نے اسے پاس کیا، تو اس میں یہ درج ہو گیا، پاکستان کے آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا مکمل نام ہوگا، ہمارا جو قومی مذہب ہے وہ اسلام ہوگا، اور کوئی بھی قانون اسلام کی روح کے خلاف پاس نہیں ہوگا۔ صدر پاکستان کا آئینی سربراہ ہوگا، وزیر اعظم کابینہ اور نیشنل اسمبلی سے منتخب ہو کر منتخب نمائندہ ہوگا عوام کا۔ تو یہ ساری شکیں پھر بعد میں آئیں، لیکن 1956 تک ہم برطانیہ راج کے زیر تسلط تھے، اور خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہمیں ان سے مشاورت لازمی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرسٹ حلف تھا ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، اس کے لیے جو تقریب کا انعقاد کیا گیا وہ
سندھ اسمبلی کے احاطے کے اندر کیا گیا اور آپ سے حلف لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت میاں عبدالرشید صاحب تھے اور آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حلف لیا۔